بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آج ہمارے ساتھ ہیں ایسی شخصیت جو کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. آپ بلدیہ حضروں کے وائس چیئرمین رہے. سیاست کے ساتھ ساتھ خان گروپ کے بینر تلے ان کے گروپ نے 2 مرتبہ حضروں شہر کے ناظم کا الیکشن جیتا اور اس گروپ کی سرپرستی بھی محمد خالد خان صاحب نے خود کی ہے. سماجی خدمات اور علم و ادب بھی اہم مقام ہے ان کا. پی ٹی آئی سے گہرا تعلق ہے اور حکومت کی تشکیل کردہ گڈ گورننس کمیٹی کے تحصیل حضروں میں سیکرٹری ہیں. آئیے ان سے جانتے ہیں کہ انہوں نے پی ٹی آئی کا انتخاب بطور سیاسی جماعت کیوں کیا. جی خان صاحب. بہت شکریہ جی شبیر صاحب. آپ کے چینل ارک ٹوڈے نیوز کا بھی مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے کچھ کہنے کا موقع عطا کیا. بہت مہربانی ہے آپ کی. ہمارے ملک میں سیاسی نظام جس کو جمہوری نظام کہا جاتا ہے، جمہوریت اس کی طاقت ہے اور جمہوریت سے ہی وہ جماعتیں آگے آتی ہیں اور الیکشن ہوتے ہیں، وہ کوئی وزیر اعظم بنتا ہے، کوئی اپوزیشن بنتا ہے. لیکن یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں، اگر آپ ان کی تاریخ دیکھیں تو ان میں کہیں بھی کوئی ایسا چانس نہیں ہے کہ 30 سال کوئی ورکر اس میں کام کرے تو وہ بھی کسی ایسے عہدے تک پہنچے کہ کم از کم وہ ایم پی اے کا الیکشن لڑ سکے یا ایم این اے کا الیکشن لڑ سکے. نہیں، ان کا نظام ہی ایسا نہیں. ان کا نظام معروف سی ہے. انتخاب اپنے تعلقات ہیں، جماعتی کارکردگی کوئی نہیں ہے. کوئی شخص، کوئی جماعت کا سربراہ بھی اپنی جماعت کو مضبوط نہیں کرتا. اس کو ان کے ایم این ایز کو بھی اپنے گروپ چاہیے ہوتے ہیں، ان کے ایم پی ایز کو بھی اپنے گروپ چاہیے ہوتے ہیں. اور دیکھیں، بلدیاتی انتخابات عام طور پر پیپلز پارٹی کے دور میں تو ہوتا ہی نہیں. اگر نون کے دور میں بھی ہوتا ہے تو اس میں بھی یہ دیکھا جاتا ہے کہ کون سے لوگوں نے سامنے آنا ہے. اور پھر کوئی روٹس، ایک آدھ مثال دی جا سکتی ہے کہ ہم کہیں کہ روٹ سے بھی کچھ لوگ آگے آئے ہیں، یہ بھی ایک. لیکن عمومی رویہ جو سیاست میں جماعتوں کا ہے، اس میں جماعتوں کی تنظیم زبانی ہے، انتخاب زبانی ہے، شخصیات کے ساتھ ساتھ جماعتیں چلتی ہیں. یہ تو ہمارے پاس سیاسی جماعتوں کی عادت ہے. لہذا میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں جو جمہوری نظام ہے وہ بھی جمہوریت اس کی بحث نہیں ہے. اگر پیپلز پارٹی کی کوئی ایسی ڈیمانڈ ہے جو جمہوریت کے ذریعے پوری ہوتی ہے تو اس کو نون پورا کرنے کی بجائے اس بات کی مخالفت کرتی ہے اور جمہوریت کو نظر انداز کرتی ہے. اسی طرح نون کو اگر کوئی فائدہ نظر آتا ہے سیاست میں جمہوریت کے توسط سے تو وہ جمہوریت پر آگے لاتی ہے اور پیپلز پارٹی اس کا انکار کرتی ہے. جمہوریت ہے کیا؟ لوگوں کی حکومت لوگوں کے ذریعے. آپ تو ساری سیاست، میں اس کا حصہ رہا ہوں، کسی پارٹی کا میں حصہ رہا ہوں، یہ نہیں کہ میں کہتا ہوں. لیکن جو جمہوری رویے میں نے پڑھے ہیں اس میں یہ ہے کہ جمہوریت کے توسط سے پارٹیاں اپنے کارکن کو آگے بڑھاتی ہیں اور وہ کارکنان جو 30-40 سال ان پارٹیوں کے ساتھ لگاتے ہیں وہ بھی آگے آتے ہیں، ان کو موقع ملتا ہے. اب یہاں جو ایک خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ہاں 2 پارٹیاں ایک زمانے سے چھوٹے چھوٹے گروپوں کی سیاست، جیسے کوئی دینی جماعتیں آ جاتی ہیں، چھوٹی جماعتیں آ جاتی ہیں، وہ اور زیادہ اس جمہوریت کو کمزور کرتی ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ 400 ووٹ لے کے ایک آدمی ایم این اے بن جاتا ہے زیادہ، اور اگر اس نے 1,04,000 ووٹ لیا ہے اور اس کے مخالف نے 1,00,000 ووٹ لیا ہے تو 1,04,000 والا جیت جاتا ہے اور 1,00,000 والا ہار جاتا ہے. اسی طرح مطلب آپ دیکھیں گے کہ جو انتخاب ہے وہ گنا جائے. لیکن ایسے نہیں ہونا چاہیے. جماعتوں کو 50% جو حساب ہے وہ ہونا چاہیے کہ بھئی کم از کم اس نے اپنے حلقے کی 50% ووٹیں حاصل کی. اب آپ دیکھیں 3 سے 4 یا 5 یا 6 جماعتیں الیکشن لڑ رہی ہیں اور 6 یا 4 یا 5 جماعتیں ووٹ بٹ رہے ہیں. پتہ لگتا ہے جی 15,690 والا جیت گیا ہے، وہ ایم پی اے بن گیا ہے، اور 8 والا 7 والا 3 والا، جبکہ اس کے خلاف 30,000 ووٹ پول ہوئی تھی. اور وہ اچھا اب یہ کیا ہے، یہ نظام ان کو تو پتا ہے کہ کیوں ایسا ہے. کیا انہوں نے کبھی ٹھیک کرنے کی کوشش کی؟ نہیں کرتے. انہوں نے نہیں کر، ان کا فائدہ ہے اس میں، ان کی جو آئین سازی ہوئی ہے اس میں. میں پھر کہتا ہوں میں اس نظام کا حصہ رہا ہوں تو بھی اس کے بارے میں جانتا ہوں.
اب آپ نے یہ جو سوال کیا کہ آپ نے انتخاب کیوں کیا، میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی ہم ووٹ دینے والے لوگ ہیں، ووٹر ہیں، ان کو ہمیشہ دیکھنا چاہیے ایک جماعت کی کارکردگی 10 سال 15 سال کیا تھی، دوسری جماعت کی 10 سال 15 سال کیا تھی، ان دونوں میں سے ایک کو اگر چننا پڑتا ہے تو وہ تو مجبوری ہے. لیکن اگر کوئی تیسرا چانس ملتا ہے تو ایک دفعہ نئے آدمی کو آزمانا ضروری ہے اگر آپ نے اس نظام کو بہتر کرنا ہے. جب نیا نظام، نیا بندہ آتا ہے، نئی پارٹی آتی ہے اور نئی پارٹی کو آپ ووٹ دیں گے، ان کے برابر لا کھڑا کریں گے یا ان سے وہ جیت جائے گی، تو یہ ایک اچھی تبدیلی ہوگی. دونوں جماعتوں کی صورتحال بھی سامنے آ جائے گی اور وہ نئی جماعت جو ہے وہ اپنے ان دونوں جماعتوں کے جو اسباق ہیں، جو ان دونوں باتوں کی کاوشیں ہیں، ان جماعتوں کو لے کے جب سامنے آئیں گے تو ان سے بہتر کام کریں گے. تو میری یہ امید ہے کہ جب تیسری آپشن مجھے ملی ہے تو میں نے تیسری آپشن کو انتخاب کیا. آپ تحصیل ہزرو کے گڈ گورننس کا عہدہ آپ کے پاس ہے، گڈ گورننس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ایک بلدیاتی لیول کا بندہ ہوں، بلدیاتی سیاست میں حصہ لیتا رہا ہوں، وہ بھی ایک دفعہ الیکشن لڑا تھا، باقی گروپ کی سیاست میں رہا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو گڈ گورننس ہے وہ ہماری گڈ گورننس ظاہری طور پر کسی زمانے میں اگر آپ کہہ لیں اچھی تھی تو اس لیے اچھی تھی کہ اس کی برائیاں ہمارے سامنے نہیں آتی. ان کی جو ایسے کام جو چھپا لیے جاتے تھے ان کو دوسری پارٹی بھی ظاہر نہیں کرتی تھی. وہ اس لیے بھی چھپا لیے جاتے تھے کہ چلو آج انہوں نے کیا ہے کل ہمارا ہوگا اور اس طرح. لیکن جب مسلسل کو پارٹیاں اپنا کام کر رہی ہوتی ہیں 5 سال 10 سال 15 سال تو ان کے پاس گڈ گورننس کی چانسز بہت زیادہ ہوتی ہیں، منتظم ہو جاتی ہیں، ان کی تربیت ہو جاتی ہے اور وہ تربیت ان کے ساتھ چلتی ہے. اور وہ تربیت کے ساتھ ساتھ ہی وہ لوگ جو ہمارے بیوروکریٹ ہیں، جو ہماری سارے سسٹم کو چلا رہے ہوتے ہیں، ان کی وہ زیادہ تر لوگ ان کے ساتھ ہوتے ہیں. اب یہ بات بڑی لمبی ہو جائے گی کہ موجودہ حکومت کو مسائل جو آ رہے ہیں وہ گڈ گورننس کے نہیں ہیں، وہ رویے کے ہیں. دیکھیں، سیدھی سی بات ہے، ایک ڈپٹی کمشنر نے ضلع میں کیا کرنا ہوتا ہے، ایک ایس پی جو آتا ہے ضلع میں، ضلع کا پورا پولیس کا انچارج ہوتا ہے، وہ اس نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ کیا اس نے کوئی نئی بات کرنی ہوتی؟ لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنا نہیں ہوتا؟ اگر وہ نہیں ہو رہا تو اس میں بڑے ادارے کی غلطی، اس میں کسی قیادت کی غلطی نہیں، نظام کی غلطی. آپ ڈپٹی کمشنر سے یہ کیوں توقع کرتے ہیں کہ وہ آپ کا ملازم ہے، یعنی پارٹی کا ملازم ہے، اس پارٹی کا ملازم ہے جو حکومت کر رہی ہے. وہ حکومت کا ملازم ضرور ہے، پارٹی کا ملازم نہیں. لیکن کیا ہوتا ہے، وہ پارٹی مفادات میں پارٹی اس سے کام لیتی ہے، وہ اپنے کام لیتا ہے. اس طرح ایک چین بن جاتی ہے. اس پارٹی کو جو معاملات جو پیش آ رہے ہیں، دیکھیں 14 بندے ماڈل ٹاؤن میں، آپ میڈیاز کی بنی ہوئی فلمیں موجود ہیں، ریکارڈڈ ٹیلی فون موجود ہے، ایک جج کی پوری انکوائری موجود ہے. اور انصاف کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ انصاف کیا ہوا؟ 14 بندے خود مر گئے، 14 بندوں نے خود اپنی آپ کو گولیاں مار لی. یہ تھا وہ گڈ گورننس. اور آپ دیکھیں، گیت سنیں، آپ گیت سنیں کہ ہمارے جو شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ رہے ہیں، ان کے بہت سارے کام ان کے حساب سے اچھے بھی ہوئے ہوں گے، لیکن ان کے دور میں اگر 14 آدمی ایک وقت میں ان کے گھر کے ساتھ ہی مار دیے جائیں، وہ کوئی کہے کہ وہ ویسے مر گئے ہیں. یعنی مجھے عام آدمی کی حیثیت سے بتائیں، مجھے قانون کا نہیں پتا، عدالت کا نہیں پتا. دیکھیں، عدالتوں میں کیا ہوتا ہے؟ عدالتوں میں جرم کو ثابت کرنا ہوتا ہے. جرم کو کون ثابت کرتا ہے؟ مدعی کے ساتھ پولیس چالان بناتی ہے، تفتیش کرتی ہے، ملزم کو نامزد کرتی ہے، ملزم کے بارے میں سارے اسباب تیار کرتی ہے، عدالت میں پیش کرتی ہے، عدالت سنتی فیصلہ کرتی ہے. اب یہاں کیا ہوتا ہے؟ ایک انکوائری ہو رہی ہے، دوسری انکوائری ہو رہی ہے، تیسری انکوائری ہو رہی ہے، چوتھی انکوائری ہو رہی ہے، جج کی انکوائری نہیں، اس کو چھوڑ دو، اس کو ختم ہی کر دو. اتنے ہتھ کنڈے، انصاف کے لیے ہتھ کنڈے کی کیا ضرورت ہے؟ 14 قتل ہوئے ہیں، کسی کو نہیں پتا کہ کیسے ہو گئے، ایسے ہی مر گئے. یہ میرا ایک عام آدمی کی حیثیت سے سوال ہے. میں ویسے بھی بلدیاتی، میں نے عرض کی ہے کہ بلدیاتی لیول کا آدمی، لیکن ایک عام آدمی کی حیثیت سے 14 آدمی، میں نے اپنی زندگی میں ایسی آندیاں دیکھی ہیں، سرخ آندیاں، کہ جب کوئی ایک بے گناہ قتل ہوتا تھا تو اس ہمارے حضروں میں سرخ آندھی آتی تھی اور سارے لوگ توبہ استغفار کرتے تھے اور کہتے تھے کہ آج تو بے گناہ قتل ہو گیا.
اب مجھے بتائیں تو سرخ آندھی آتی اب کیا ہو رہا ہے؟ اسی طرح آپ دوسری پارٹی کے بھی حالات دیکھ لیں. تو گڈ گورننس یہ نہیں ہے، گڈ گورننس نظام ہے، چاہے ایک پارٹی آ جائے چاہے دوسری پارٹی آ جائے. اور جو بیوروکریٹس ہیں، جو ہمارے ڈپٹی کمشنرز ہیں، جو پولیس افسران ہیں، جو ریونیو ڈپارٹمنٹ میں ہیں، جو انکم ٹیکس، یہ لوگ تو اپنا کام کریں نا. کبھی ایسا کیا گیا ہے کہ اداروں کو مضبوط کیا گیا؟ مارشل لا کے لوگ خراب اس لیے ہوتے ہیں کہ ادارے کمزور ہوتے ہیں. وہ مارشل لا نے بھی کی، یہ جو جرنیلوں کی حکومتیں ہیں اس میں بھی ہوا ہے. لیکن ان کے مقابلے میں سیاسی جماعتوں نے پھر کیا کیا؟ سیاسی جماعتوں نے عہدے بانٹے ہیں. آپ کے پاس آپ بہت زیادہ تجربہ رکھتے ہیں، آپ کہ تھانوں میں نہیں پتا آپ کو کہ تھانے دار لگتا ہے، ایسے چور لگتا ہے تو پیسے لے کے لگتا رہا ہے، یہ نہیں جانتے آپ اس سے انکار کر سکتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ تحصیلدار جو لگتا رہا ہے وہ کیسے آتا ہے. آپ کو نہیں پتا کہ میٹرک پاس ایف اے پاس تحصیلدار بننا چاہیے تھا، میٹرک پاس کو تحصیلدار بنا دیا گیا اور کہا گیا کہ یہ ایف اے پاس کر لے گا تو اپنی سند پیش کر دے گا. نظام کدھر ہے؟ نظام یہ ایسا آمرانہ نظام ہے سیاسی جماعتوں کا کہ جن جماعتوں کے پاس سوائے اپنی ذات کے، سوائے اپنی فیملیز کے اور تو وہ بندہ ہی نہیں ہے. تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا گڈ گورننس سے بیڈ گورننس، آپ 2.5 سال میں یہ توقع کرتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ کوئی تعاون بھی نہ کرے، عمران کے ساتھ بیوروکریسی بھی تعاون نہ کرے، اور عمران خان ان کو یہ بھی نہ کہے کہ تم رشوت کھاؤ، عمران خان ان کو فری پلاٹ بھی نہ دے، عمران خان ان کو اکوموڈیٹ بھی نہ کرے. اور یہ جناب اس نظام کے پلے ہوئے لوگ یہ اس کو چھوڑ دیں گے. اس میں ان کو کیا ہے؟ تھوڑا آنکھ چشم پوشی کرنی ہے تو حالات خراب ہو. ابھی دیکھیں غزلوں میں ایک کیس کا فیصلہ ہوا ہے، ایک انتہائی ضرورتمند ڈپٹی صاحب نے اور ہمارے ایس پی صاحب بیٹھے نے ایک بچی کے ریپ پہ ملزم کا تعاقب کیا. تو کیا ہوا؟ فیصلہ کتنے دن میں ہوا؟ 3 دن میں فیصلہ ہو گیا. یہ فیصلہ جب کرنا ہے تو کرنا تو پولیس نہیں تھا نا، ملزم کے پیچھے جانا کس نے تھا؟ پولیس نے جانا تھا. اب اگر جب پولیس جاتی ہے اپنا کام کرتی ہے تو پھر حکومت کی گڈ گورننس موجود ہے. کیا پنجاب گورنمنٹ لوگوں کو کہہ رہی ہے کہ بھائی چھوڑ دو؟ اب مجھے بتائیں آج لاہور گندا ترین ہو گیا ہے. نائل ضرور کہہ سکتے ہیں آپ کہ کچھ ایسے نائل لوگ بیٹھے ہوئے، اور نائل لوگ بیٹھے بھی ہیں اور نائلی کر بھی رہے ہیں، یعنی جان بوجھ کے بھی ایسا کر رہے ہیں. آج لاہور کو گندا کر دیا کراچی کی طرف، وہاں کوڑوں کے ڈھیر لگ گئے، تو یہ نائل ہی ہے. تو گڈ گورننس کا جو آپ بات کر رہے ہیں نا، گڈ گورننس فرد بات کی ذمہ داری نہیں ہے، اداروں کی ذمہ داری ہے. ادارے اپنی ذمہ داری نہیں نبھا رہے. چور کے پیچھے کس نے جانا ہے؟ پرائم منسٹر نے جانا ہے، چیف منسٹر نے جانا ہے، جانا تو پولیس نے. پولیس اگر نہیں جائے گی تو کیا ہوگا؟ گڈ گورننس کے حوالے سے میں آپ سے آخری بات کرتا ہوں کہ یہ جو پورٹل ہے، جو وزیر اعظم کا پورٹل ہے، اس نے عام لوگوں کو وزیر اعظم تک رسائی دے دی ہے. اور اس پہ جب کوئی کمپلینٹ درج ہوتی ہے تو وہ اس پہ عمل ہوتا ہے، اور اس پہ عمل ایسے ہوتا ہے کہ پوری انتظامیہ ضلع کی جو ہے نا وہ انوالو ہو جاتی ہے. اور جب تک اس کی داد رسی نہیں ہوتی تو وہ کیس چلتا ہے اور اس کی روزانہ کی رپورٹس دینی پڑتی ہیں. اور جب تک سائل مطمئن نہیں ہوتا تو اس تک رپورٹ بنتی نہیں ہے کہ یہ حل ہو گیا مسئلہ. لیکن جب وہ حل ہو جاتا ہے تو پھر بھی سائل سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا آپ اس فیصلے سے مطمئن ہیں؟ تو وہ سائل وہاں ایک بٹن پہ صرف ہاتھ رکھتا ہے جس میں وہ کہہ سکتا ہے کہ نہیں یا ہاں. تو اگر وہ نہیں کہتا ہے تو پھر کیس وہاں سے چل پڑتا ہے. مجھے آپ بتائیے 2.5 سال میں اگر ہم وزیر اعظم کے ساتھ ایک ایسے پورٹل پر جا سکتے ہیں جس میں ہماری شکایت اور ہماری گھر بیٹھے بیٹھے دادرسی شروع ہو جاتی ہے، ہم سے ادارے رابطہ کرتے ہیں، آپ نے درخواست دی، آپ نے یہ کیا، آپ یہ اس کے مدعی ہیں، آپ ہمارے ساتھ بات کریں، اور پھر جو متعلقہ مشینری ہے اس کو حرکت میں لایا جاتا ہے. تو جناب یہ 2-2.5 سالوں میں یہی ہو سکتا ہے. آپ دیکھیں کہ آپ کیسے، کوئی الدین کا چراغ تو نہیں ہے عمران خان کے پاس کہ عمران خان اس الدین کے چراغ کو رگڑے گا اور دنیا کا سارا نظام ٹھیک ہو جائے گا. جو مرا ہوا نظام ہمیں دیا گیا ہے اس نظام کو زندہ ہونے میں ابھی کچھ وقت لگے گا. اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت کے دور میں مہنگائی عروج پر ہے. آپ کی حکومت اس کو کنٹرول کرنے میں ناکام دکھائی دیتی ہے. آپ کی کیا رائے ہے؟ میں اس حکومت کا ایک بہت ہی ادنا سا کارکن ہوں جو سیاسی جماعت کے ساتھ منسلک ہوں، لیکن میں آپ کو چند حقائق بتا سکتا ہوں. مہنگائی آج کیوں ہے؟ آپ مجھے بتائیں ادرک جو ہے
میں آپ سے ویسے یہ نہیں ہے کہ کچھ آپ سے سوال کر رہا ہوں، لیکن میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ ادرک آج 1000 روپے پہ بک رہی ہے، 1200 روپے کلو پہ بک رہی ہے. کچھ یہ سوال بنتا ہے کہ بھائی کیوں بک رہی ہے؟ ادرک کو کیا مسئلہ؟ ادرک کے بغیر ہم کھا نہیں سکتے، ادرک کے بغیر ہماری ہانڈی نہیں پکتی، لیکن ادرک کیوں مہنگی ہے؟ تو یہ دیکھیں، یہ کورونا جو وبا ہے، کورونا وبا نے پوری دنیا کو لپیٹ میں لے لیا ہے. یہ پوری دنیا کی ٹیکنالوجی نے رب کو چیلنج کیا ہوا تھا. ہماری ٹیکنالوجی میں یہ ہے کہ بندہ کی ہڈیاں ساری ٹوٹ جائیں تو جناب ہم اس کو جوڑ لیں گے اور بندہ بچ جائے گا. فرانس میں جب ڈیانا کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو امریکہ نے کہا تھا کہ اس کی چند ہڈیاں ٹوٹی تھیں، ہم جوڑ لیتے. اسی طرح جناب وہ جا رہے ہیں، آسمانوں پہ جا رہے ہیں. اسی طرح جناب وہ اپنی ٹیکنالوجی پہ ہر چیز پہ فخر کر رہے ہیں. آج ایک انتہائی کمزور مخلوق جو صابن سے ہاتھ دھونے کی وجہ سے بھی مر جاتی ہے، آج اس نے امریکہ کے ٹرمپ صدر کو بھی نہیں چھوڑا. اتنی ایکویلٹی ہے نظام انصاف میں اللہ کے کہ غریب آدمی کو بھی ہو رہا ہے اور امیر آدمی کو بھی ہو رہا ہے اور امیر ترین آدمی کو بھی ہو رہا ہے، حاکم وقت کو بھی ہو رہا ہے. یہ تو ان کا چیلنج تھا. اب اس چیلنج کا دنیا کو کیا نقصان ہے؟ دنیا میں، ساری دنیا میں سپلائی چین جو ہے نا وہ متاثر ہے. ہر چیز تو ہر ملک میں نہیں ہے. جو بھی سپلائی چین میں یہ جہاز استعمال ہوتے ہیں، اس میں بحری جہاز استعمال ہوتے ہیں، ٹرک ٹرالے استعمال ہوتے ہیں، اور اس طرح بہت سارا، اس کو کیا کہنا چاہیے، لادنا اور لاد کر لے جانا کا نظام جو ہے، مواصلات کا نظام، بہت سارے استعمال ہوتے ہیں. تو اب چائنا سے ادرک آتی، چائنا میں لاک ڈاؤن ہو گیا. اب چائنا میں لاک ڈاؤن ہو گیا تو سب سے پہلے لاک ڈاؤن تو وہی ہوا. اب جو ہمارا تاجر بیٹھا ہوا ہے، اب دیکھیں نا، ہم نے تاجر کو اپنے ملک کا وزیر اعظم بنایا، ایک دفعہ بنایا، دوسری دفعہ بنایا، تیسری دفعہ بنایا. بھائی ایک دفعہ میں آپ نے کیا کامیابی حاصل کر لی، لیکن پھر آپ نے بنایا. پھر دوسری دفعہ آپ لوگوں نے کیا پایا، پھر بنایا. اب وہی تاجر جو یہاں بیٹھا ہوا ہے، ادرک کا تاجر، اس نے کیا کیا؟ اس نے روک لیا ہے. جو اس کے پاس ادرک پڑی تھی اس کو روک لیا، کیونکہ اب ان کو پتا ہے، وہ باخبر ہے کہ چائنا سے نہیں آئی. ہمارا کھانے والا دیکھیں کہ کتنا امیر ہے کہ وہ ادرک 1000 روپے سے 1200 روپے کلو تک لے رہا ہے. یہ جو چین ہے نا، اس چین نے دنیا کی ہر چیز کو متاثر کیا ہے. جب ایک کنٹینر کا، جس کا $1300 کرایہ تھا، وہ $4,000 سے $5,000 تک کنٹینر کا کرایہ ہو گیا. یہ ساری دنیا میں جو مہنگائی ہوئی ہے، اسی کا شاخسانہ ہمارا ملک 2 طریقوں سے بھگت رہا ہے. ایک تو ڈالر کی قیمت ہمارے یہاں ہمیشہ مصنوعی ہوتی ہے. آپ ہمارا بجٹ پڑھیں نا تو مذاق ہے دنیا کا سب سے بڑا. آپ آج سے 5 سال پہلے ایک بجٹ نکالیں اور ان کو آپ دیکھیں، اپوزیشن کہے گی ظالمانہ بجٹ ہے، حکومت کہے گی غریبوں کا بجٹ ہے، ہم نے غریبوں کو یہ دے دیا. آپ ابھی مہنگائی کی باتیں کر رہے ہیں، یہ 100% کی مہنگائیاں ہوئی ہیں اسی ملک میں. میں آپ کو پورے ڈاکومنٹس دے سکتا ہوں. بات بہت لمبی ہو جائے گی، لیکن بہت بات لمبی ہو جائے گی. یہ باتیں نہیں ہیں. ہمارا ملک کا مسئلہ مہنگائی نہیں ہے. ہمارے ملک کا مسئلہ کورونا تھا، اور کورونا کو جس طرح اس حکومت نے نبھایا ہے، دیکھیں، شاید آپ کو ان لوگوں کا پتہ ہو کہ جن کو 12,000 روپے گھر میں بیٹھے ملا ہے. گھر میں بیٹھے کیسے؟ کہ انہوں نے ٹیلی فون پہ اپنا نمبر لکھوایا، ان کے بارے میں تحقیق کی گئی اور پھر ان کو یہاں ہمارے پاس بلدیہ میں، ہمارے پاس ہائی اسکول میں لوگوں کو بلا کے کرسیوں پہ بٹھا کے ان کے پاس جا کے لوگوں نے 12,000 روپیہ، جس میں عورتیں بھی آئی ہیں، اور ہمارے علاقے کو پتہ ہے آپ کو کہ باپردہ ہوتے ہیں، وہ بھی آئی ہیں، اور عزت و تکریم سے ان غریب لوگوں کو 12,000 پورے پاکستان میں دیا گیا. یہ ایسی بات تھی جس کو اگر اپوزیشن میں تھوڑا سا بھی کچھ رحمدلی ہوتی تو اس بات کی تعریف کرتے. اگرچہ انہوں نے تعریف نہیں کی، لیکن اس نظام پہ انہوں نے بات ایک بھی نہیں کی کہ کہیں کرپشن ہوئی. آپ اگر کرپشن کی بات بھی شروع ہو جائیں تو پھر پتہ نہیں ہم کدھر پہنچیں گے. لیکن دیکھیں، جب ایک بندہ اتنے مشکل حالات میں
اس لیے لڑ رہا ہے کہ ان سے پوچھتا ہے کہ یار جب تم لاک ڈاؤن کرو گے تو لوگ کدھر جائیں گے, غریب آدمی کدھر جائے گا. دیکھیں میں اس سارے معاملات میں جو تقسیم ہوتے رہے ہیں یا جو لوگوں کے ہم نمبر بھیجتے رہے ہیں اور غربت کا ان کے سارے حساب سے جو اس وقت پورٹل تھا اس پہ جو ہم بھیجتے رہے ہیں ان کے نام بھیجتے, کہیں بھی ایک آدھ تو ہو سکتا ہے, پتہ لگا ہے مجھے, اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے, ایک دو بندے ایسے تھے جن کو ہمارے علاقے میں 12,000 ملا ہے, تو وہ امیر لوگ تھے, لیکن آفرین جاتی ہے ان پہ, یعنی اللہ ان کو ہدایت دے کہ جب ان کو ملے تو انہوں نے نہیں آگے کہا کہ یہ جی 12,000 میرا حق نہیں بنتا, یہ آپ لے لیں, یا یہ نہیں کیا کہ اپنے گاؤں کے 2 بندوں کو, انہوں نے جشن منایا ہے. تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ کسی سے غیب سے ہمیں پیسے مل گئے ہیں تو ہم جناب اس کا جشن مناتے ہیں بجائے اس کی کہ وہ پیسے غریب کے لیے ملیں اور ہم غریب کو دے دیں. لیکن کرپشن پہ ایک بندہ انگلی نہیں کھڑی کر سکتا. تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ کہاں تک مطلب کہ آپ پھر کہتے ہیں مہنگائی, اب 12,000 جس کو ملا ہے ان کا تو ٹائم وہ گزرا. پھر میں کہتا ہوں یہاں بات خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان لوگوں کو جو کسی جماعت کا حصہ نہیں تھے, لیکن ان لوگوں نے چھچ میں لوگوں کے گھروں میں وہ سامان پہنچوایا, یعنی لوگوں کے گھروں کے باہر ڈھیر لگ جاتا تھا, کوئی کچھ گھی دے رہا ہے, کوئی آٹا دے رہا ہے کچھ, اور وہ رکھ کے چلے جا رہے ہیں. ایسی میرے پاس بہت شہادتیں ہیں, اور اللہ نے ہمارے ملک پاکستان کو ان سبھی لوگوں کی وجہ سے بچایا ہوا ہے جن کی سخاوت کی ساری دنیا تعریف کرتی ہے کہ یہ صدقات بھی دیتے ہیں, خیرات بھی دیتے ہیں اور زکوٰۃ بھی دیتے ہیں. بات کہاں سے چلے گی اور کہاں تک پہنچ جائے گی. تو محترم میرے یہ جو مہنگائی ہے, یہ مہنگائی ایسا معاملہ نہیں ہے. یہ مہنگائی میں پیچھے بھی جو غلطیاں ہوئی ہیں ان کی بھی بھگتان عمران خان کو کرنی پڑ گئی. ڈالر کی غیر قدرتی قیمت کو روکا گیا, اوپن کر دیا کہ بھائی جتنا جاتا ہے جائے, نیچے بھی تو آئے گا نا, اس کو پھر آہستہ آہستہ آنا پڑا نا. ابھی جو آپ دیکھیں 12 سے 14 روپے نیچے خود بخود آیا نا, کسی ساکھدار کا کمال نہیں تھا. میں جیسے بات کر رہا ہوں مصنوعی بجٹ بنتے ہیں, بجٹ کچھ ہوتا ہے بنایا کچھ جاتا ہے. ایسا معاملہ تو تھا کہ 1 سال تک عمران خان کو چکر آیا رہا کہ مجھے کیا بتایا جاتا رہا تھا, کیا ہوتا رہا تھا, یہاں تو وہ چیز ہی نہیں مل رہی. یعنی جو بیوروکریسی جو ذمہ دار لوگ تھے وہ ان کو اصل کاغذوں تک 1 سال تک انہوں نے پہنچنے نہیں دیا. اس ملک میں جو ہوتا رہا ہے نا وہ تو اس گرد میں پھنس گیا ہے, بالکل اس گرد کے نیچے آ گیا ہے کہ عمران خان کے پاس ایک سینٹینس ہے کہ NRO نہیں دوں گا, اور وہ NRO کی بات چلتی ہے تو بس دونوں پارٹیاں ادھر سے شور مچ جاتا ہے ادھر سے شور مچ جاتا ہے. شور مچانے کی طاقت ان کے پاس سب سے زیادہ ہے, میڈیا کی طاقت ان کے پاس سب سے زیادہ ہے. تو یہ ایسے مہنگائی ہے, اس مہنگائی کو ایسی بات نہیں. مہنگائی آپ دیکھ لیجیے ابھی اور بھی مہنگی ہوگی کیونکہ ہمارے ابھی مسائل ہیں, لیکن ہماری وہ باتیں ہو رہی ہیں جو پہلے ہونی چاہیے تھی. مطلب کبھی سنا تھا کہ ہمارے ملک میں, میں خود اس کا حصہ رہا ہوں, 4 درخت لگ جاتے تھے, 5 درخت لگ جاتے تھے, 30-50 بلدیہ میں درخت آ جاتے تھے, درخت لگائیں, درخت جنگل ختم کرتے جائیں اور درخت لگاتے ہیں. آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ کوئی شخص جو درخت لگاتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس درخت کا میوہ میں نے کھانا ہے, یعنی اس کی چھاؤں میں نے بیٹھنا ہے؟ نہیں. لیکن باپ لگاتا ہے, بھائی لگاتا ہے, وہ اس لیے لگاتا ہے کہ میرے بعد میری اولاد کے کام آئے گا. بھائی کہتا ہے میرے کام نہیں آئے گا تو میرے چھوٹے بھائیوں کے کام آئے گا. تو یہ عمران خان کا رویہ یہ ہے کہ اس نے وہ بنیادی کام شروع کر دیے ہیں جن کو کرنا چاہیے تھا لیکن ابھی نہیں کرنا چاہیے تھا. ابھی تو اس نمائشی زندگی بہت ساری چاہیے تھی کہ بھائی جی یہ بھی ہو رہا ہے تو وہ بھی ہو رہا ہے تو بس ٹھیک ہے جی. تو وہ ایسا نہیں کر رہا نا, ایسا نہیں کر رہا تو ہمارے پاس تو سچے آدمی کی کوئی قدر نہیں. ہم تو کہتے ہیں ہمیں خواب دکھاؤ, خواب کی تعبیر ملتی ہے یا نہیں ملتی. آپ دیکھیں ہمارے پاس روز کرپشن جو ہوتی ہے, لوگوں کو لوٹ کے لے جاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا یہاں ایک کاری گروپ تھا جس نے لوگوں سے 1 لاکھ پہ 5-5, 10-10 ہزار روپے ان کو منافع دیا. کتنے دن دیا, لیکن وہ لوگوں کو روکو تو منع کیوں نہ دیں بھائی, اب کیوں نہ دیں, وہ تو جائز بھی ہے, سود بھی نہیں. لوگوں کو دیا اور لوٹ گئے. کدھر گئے لوٹ کے, پھر کتنے پیسے لوگوں کو واپس ملے. سر یہ جو مہنگائی ہے نا انشاءاللہ بڑھتی ہے اور یہ ختم ہوگی. اچھا خان صاحب یہ بتائیں کہ 2.5 سال میں حکومت کوئی بڑا کارنامہ سر انجام نہیں دے سکی. ایک تو سر آپ کی بڑی مہربانی ہے, آپ مجھے تحمل سے سن رہے ہیں, لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ 2.5 سال میں ایک ایسا حاکم جو اس سے پہلے پاکستان میں حکمرانی نہیں کر سکا. عمران خان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس کو جو ایج ملا ہے وہ تو کرکٹ سے ملا ہے.
لیکن یہ پاکستان کرکٹ نہیں، حکومت کرنا کرکٹ نہیں، 12 کھلاڑی نہیں ہے، ایک کھلاڑی کو پکڑ کے دوسرے کھلاڑی کو کھڑا کر دو، اس کی جگہ بہتر کھیل لے گا، نہیں تو ایک میچ ہار جائیں گے، اچھا کھیل لے گا تو جیت جائیں گے۔ یہ سیاست جو ہے نا، اپوزیشن میں رہ کے ہمارے ملک میں کوئی نہیں سیکھی جاتی۔ ہمارے ہاں اپوزیشن کا کوئی کردار نہیں ہوتا، اس کو کردار دیا ہی نہیں جاتا۔ 2.5 سال میں آپ کا یہ سوال ہے عمران خان نے کیا کیا؟ ظاہر ہے میں اگر اس پارٹی میں ہوں تو میری حیثیت کے مطابق میں سوال کا جواب مجھے دینا چاہیے، لیکن مجھے یہ بھی تو آپ کو کہنا چاہیے، آپ کے توسط سے کہنا چاہیے کہ یار اس ملک میں 2.5 سال میں آپ کیا چاہتے ہیں؟ 2.5 سال میں عمران خان کا یہ کارنامہ نہیں ہے سب سے بڑا کارنامہ، اس کا مینیفیسٹو، اس کا کیا تھا، منشور کیا تھا کہ میں کرپشن کو بے نقاب کروں۔ کبھی آپ نے سوچا تھا کہ زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب جیلوں میں جائیں گے اور وہ بھی کرپشن میں؟ کبھی آپ نے سوچا تھا کہ فیملیز سمیت جائیں گے کرپشن میں؟ کبھی آپ نے سوچا تھا کہ دوستوں سمیت جائیں گے کرپشن میں؟ اب جو نظام انصاف ہے، پھر میں اسی بات پہ چلا جاؤں گا جو پرانی بات ہے گڈ گورننس کی، نظام کیسا، تو مجھے بتائیں کہ یہ اس میں کامیاب نہیں رہے عمران خان کہ کرپٹ لوگ سامنے آئے؟ کیا آپ نے آج کل نہیں پڑھ رہے ہیں اخبار کہ لاہور کے 20 سال کے 50 سال کے 40 سال کے قبضے حکومت کی زمینوں پہ لے لیے گئے؟ آپ نہیں جانتے کہ بہت ساری شخصیت محض اس لیے خفا ہیں کہ ان سے وہ زمینیں لے لی گئی جو ان کو پچھلی حکومتوں نے دی تھی، جن پہ انہوں نے کچھ شعبے ایسے تھے جس پہ انہوں نے اپنی دکانیں تک بنا دی، 5 لاکھ 10 لاکھ 15 لاکھ روپیہ سالانہ کرائے ملتے تھے اور وہ ان سے لے لی گئی، اور وہ ساری سب چیزیں یہ ڈیمارک ہوئی تھی دونوں جماعتوں کی ایک دوسرے کے لیے۔ جتنے الزامات پہ ابھی کیسز چل رہے ہیں وہ دونوں جماعتوں کو پتا تھا ایک دوسرے پہ، پورے انہوں نے الزام لگائے تھے، صرف جب ضرورت پڑتی تھی تو نکالتے تھے، حمایت حاصل کرتے تھے اور اس کیس کو بند کرتے تھے، ایک دوسرے کو ایسے ہی پروٹیکٹ کرتے رہے کہ وہ چاہتے تھے کہ آپ جائیں تو ہم آئیں۔ اب اس کو اگر دیکھا جائے تو حکومت نے تو بیسک کام کیے ہیں۔ اب درختوں پہ اعتراض ہو رہا ہے، نہیں جی درخت لگ ہی نہیں رہے ہیں، درخت ہو ہی نہیں رہے ہیں۔ سر جی درختوں کو جتنا لگایا جا رہا ہے، جتنے درخت لگ رہے ہیں، آدھے بھی اگر صحیح ہیں تو پاکستان میں انقلاب آئے، اور غلط نہیں ہے۔ جو عمران خان کے دور میں حکومت کا بندہ پھنستا ہے کسی چیز میں تو اس کو چھوڑا نہیں جاتا، ترین جو ہے طاقتور آدمی کو بھی حکومت سے نکال دیا گیا۔ اسی طرح جب بھی کسی کا نام آیا تو اس کو چھوڑا نہیں گیا۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ کہیں کسی کی سفارش نہیں جو بندہ پکڑا جاتا ہے اور کہتا ہے جی اس ایمبیزلمنٹ کی ہے، اس نے یہ کی، اس کو چھوڑا جا رہا ہے۔ تو یہ سلسلہ بھی چل رہا ہے، اس طرح کی بہت ساری، اور ابھی کہتے ہیں مکانات، جب یہ دیکھیں مکانات میں بھی ابھی بھی ایک افتتاح ہو گیا، ابھی یہی افتتاح ہیں جو آگے جا کے چلیں گے، اور یہ ہمارے پاس مورگیج سسٹم کو تقویت دی جا رہی ہے کہ اس میں 5 لاکھ روپے، تو ابھی یہ جو پلاٹ دیے گئے ان میں 5 لاکھ روپیہ تو بغیر سود کے دیا جائے گا، اور 5 لاکھ روپیہ ان کو بہت کم مارجن پہ 4% کے 5% کے مکان بنانے کے لیے دیا جائے گا۔ ابھی آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس اگر آپ عذروں میں ہمیں مستری کوئی نہیں ملتا، جتنے کنسٹرکشن کے کام اس دور میں ہو رہے ہیں، اس دور میں کبھی بھی پہلے نہیں ہوئے، لوگوں کو روزگار مل رہا ہے، تو یہ روزگار لوگوں کو نہیں ملنا چاہیے۔ اب پاکستان میں 7 دن میں بھی ایک مکان بنانے کا تجربہ ہو رہا ہے، کمپنیاں ایسے مکان بنانے کے لیے اپنے پروجیکٹس لا رہی ہیں جن میں 7 دنوں میں ایک مکان بنا۔ اب اسی طرح لاہور میں جو نیا لاہور بنایا جا رہا ہے وہ اسلام آباد سے بڑا پروجیکٹ ہے، اور وہ پروجیکٹ اگر شروع ہو جاتا ہے، عمران خان اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں، تو مکانات تو کیا ہے، وہاں تو پتہ نہیں کیا کچھ بن جائے گا۔ آپ اسلام آباد کو دیکھتے ہیں نا، اسلام آباد کیا تھا، ایوب خان کے زمانے میں شروع ہوا، اب اسلام آباد کتنا بڑا شہر، اور وہ اتنے بڑے شہر کی اب پاکستان کو ضرورت ہے۔ پنجاب میں اب ایک نیا لاہور جب بنے گا تو ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہوگا، اور وہ اس کے لیے دن رات کام کیا جا رہا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ دوسری حکومتوں میں کبھی کیبنٹ میٹنگز میں کبھی کچھ طے ہی نہیں ہوا تھا، وزیر اعظم کیبنٹ تھا، وزیر اعظم طے کرتا تھا، بات ختم۔ ہر دفعہ ہر وقت کیبنٹ میٹنگ ہوتی ہے، ہر وقت میٹنگ بلائی جاتی ہے، دن میں 2 دفعہ بھی اجلاس ہو جاتے ہیں،
اور ایک اچھا کام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. عمران خان سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. عمران خان کے ہاتھ مضبوط کرنے چاہیے. جتنے وسائل اس کو ملے ہیں اس کے حساب سے وہ کام کر رہے ہیں. خان صاحب، نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم مبینہ غیر شفاف قراردادی پر کیا کہیں گے؟ کیونکہ ایک گھر کے 7 افراد کو بھی نوازا گیا ہے. آپ یہ جو حضروں میں پلاٹنگ ہوئی ہے دیکھیں، آپ یہ دیکھیں کہ یہ خانزادہ طاہر صاحب نے یہ پروجیکٹ شروع کیا، اس کے بعد 3 حکومتیں پیپلز پارٹی کی بھی آئیں، دوسری بھی آئیں، نواز شریف صاحب کی. یہ اتنی چھوٹی سی جگہ کا مسئلہ کسی سے حل نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ اس میں جو سامنے آتے تھے ان کی ذاتی اغراض سے خانزادہ صاحب کے سب بات یہ ہاؤسنگ اسکیم کبھی ادھر کبھی ادھر اپنے انجام تک نہیں پہنچ پا رہی. ابھی یہ جو قرآن اندازی ہوئی ہے اس میں بالکل یہ اعتراضات اٹھتے ہیں، لیکن میں نے پھر آپ کو بتانا ہے کہ یہ اعتراضات جو اٹھتے ہیں یہ اعتراضات ویلڈ ہیں. 7 گھر کے کیسے نکل آئے؟ کیا کمپیوٹر ان کو جانتا تھا یا یہ کمپیوٹر کی غلطی ہے کہ ہم نہیں؟ اگر غلطی بھی ہے تو پکڑی گئی ہے. حکومت نے ایک سٹیٹمنٹ نہیں دی ہے کہ یہ ہم نے جو کیا ہے ٹھیک کیا ہے. اس کی جو ہاؤسنگ کے وزیر ہیں انہوں نے فوراً اس بات کو اس پہ اپنا فیصلہ دے دیا. میڈیا نے اس کو جس طرح بات کو اٹھایا ہے، خاص کر نثار علی خان نے اس میں بہت زیادہ اس معاملے کو اٹھایا، تو انہوں نے مانا اس بات کو کہ یہ غلطی ہوئی ہے. مجھے یہ بتائیں، اپنے حکومتوں کی کوئی مثال دے دیں کہ ایک غلطی چاہے کمپیوٹر نے کی، چاہے اہلکار نے کی، چاہے اس کے افسر نے کی، لیکن غلطی کا ازالہ ہو رہا ہے. کہا کہ یہ دوبارہ ان کی جیت ہوگی، یہ دوبارہ ان کی قرآن اندازی ہوگی، تو ان کو نہیں ساتھ دیے جائیں گے، ایک دیا جائے گا. اس میں دیکھیں، میں پھر سے آپ سے کہتا ہوں کہ سسٹم کا قصور تو ہے، نیت کا قصور کوئی نہیں ہے. نیت کے قصور کی جب بات سامنے آتی ہے تو مان لی جاتی ہے کہ بھائی نہیں یہ غلط ہوا ہے، یہ ٹھیک، ابھی اس کی اصلاح ہو گئی. یہ ایسے ہی ہوگا جیسے میڈیا نے اٹھایا ہے، میڈیا کو اس کا سارا کریڈٹ جاتا ہے، سارے میڈیا کو جاتا ہے، اور یہ اصلاح کر لی گئی ہے. یہ ان کو 7 گھر نہیں ملیں گے. آپ کی بڑی گہری نظر علاقے کے مسائل پر ہے. ان مسائل کے تدارک کے لیے حلقہ کے منتخب قیادت کو کیا اعلی عمل اختیار کرنا چاہیے؟ اٹک ضلع جو ہے وہ سب سے زیادہ اس دور میں انعام یافتہ ہے. یہاں کے آپ دیکھیں عہدیدار کتنے ہیں، وزراء کتنے ہیں، یہ سارے لوگ مل بیٹھے ہیں اور اپنے مسائل کو ایک گراؤنڈ میں لائیں. ان کو پتا ہے مسائل کیا ہیں، ان میں سے کوئی بندہ نیا نہیں. ان کے لیول کے مسائل ہیں اور وہ مسائل حل کریں تو اس میں تو کوئی دین ہی نہیں لگتی. تو میں تو ان سے توقع رکھتا ہوں کیونکہ ان تک مسائل پہنچتے رہتے ہیں اور وہ انشاءاللہ بیٹھیں گے اور اس مسائل کو حل کریں گے. اس دور کے بعد تو اتنا وقت کبھی بھی نہیں شاید مل سکے گا. اتنا اٹک کے اتنے لوگوں کو اتنی عہدیداریاں ملی ہیں اور ابھی بھی اٹک کا کچھ نہیں بنتا. یہ تو بڑی قابل افسوس بات. خان صاحب، آپ تحریک پاکستان کے بہت سارے رہنماؤں کے ساتھ رہے ہیں، کس شخصیت سے آپ متاثر ہوئی ہیں؟ دیکھیں سر، میں اس نسل کا بندہ ہوں کہ جو تحریک پاکستان کے جو اس وقت کے مجاہد تھے ان میں سے مجھے بہت ساری شخصیات سے مجھے شرف حاصل ہے. میں ان کے قدموں میں بیٹھا ہوں، ان کے رویے دیکھے ہیں، ان کا اخلاص دیکھا ہے. تو نام تو بہت سارے ہیں لیکن خصوصاً میں جمعیت علماء پاکستان کے جو صدر بھی رہے ہیں، دونوں شخصیات میرے لیے بہت قابل احترام ہیں. شاہ غلامی صاحب کی، وہ چونکہ کراچی میں رہتے تھے تو مجھے ان کے ساتھ ملنے کا اتفاق تو بہت ہوا لیکن ان کے ساتھ میں وقت زیادہ نہیں گزار سکا. مولانا عبدالستار خان ریاضی صاحب کا میں 30 سال ہوسٹ رہا ہوں. وہ میرے ایک چھوٹے سے گھر میں تشریف لاتے تھے، وہ وہاں رہتے تھے ہمارے ساتھ. تو ان کے پاس سارے زمات تشریف لاتے. ان کی وزارت کا دور بھی میں نے دیکھا، MNA بھی بنے، غالباً سینیٹر بھی بنے. تو ان کا جو طرز سیاست تھا میں کہتا ہوں کہ کمال. آج میں ٹی وی پہ دیکھتا ہوں لوگوں کو تو مجھے بڑی مایوسی ہوتی ہے کہ کیسے پالیٹیشینز ہیں. پالیٹکس جو ٹی وی پہ آ گئی وہ گالی گلوچ آ گئی. مجھے یاد ہے کہ ایک الیکشن کے اس زمانے میں ٹی وی پہ 1 گھنٹہ مل رہا تھا تو مولانا عبدالستار خان ریاضی صاحب یہ اپنی جماعت کی طرف سے وہاں انٹرویو کے لیے بیٹھے تھے. فرحات زیدی صاحب تھے ایک انگلش اخبار کے،
ایک مجیب الرحمان شامی صاحب تھے اور ایک جناب یہ خبر اخبار کے جو ضیاء شاہ صاحب، یہ تینوں بڑے پائے کے صحافی تھے، اس وقت سینئر صحافی تھے۔ مجھے بڑا مزہ آیا کہ بے نظیر صاحب کے بارے میں اس وقت ایک سوال اٹھتا تھا کہ یا اللہ یا رسول بے نظیر بے قصور، تو مولانا صاحب نے اس پہ اس نے کہا جی اس کا آپ کا ان کے شعر کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو مولانا صاحب نے بڑے آرام سے کہا قافیہ تو اصول کا بنتا ہے، یعنی میں آپ کو آگے سمجھانے کے لیے بات کرتا ہوں کہ یا اللہ یا رسول بے نظیر بے اصول، لیکن قافیہ مطلب انہوں نے کہہ بھی دیا اور کہا بھی نہیں، شائستہ الفاظ استعمال ہوئے، کسی کی تقریر کسی ذاتیات پہ بات نہیں ہے۔ ان کے دور حکومت میں شاہ نورانی صاحب تھے، یہ جب مشرقی پاکستان ٹوٹنے والا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ جتنے نکات ہیں مجیب الرحمان صاحب کے، غالباً 31 نکات تھے، یہ کیا ہے مجھے یاد نہیں آتا، لیکن وہ سارے کے سارے مان لیں پاکستان کو ٹوٹنے سے بچا۔ اور پھر انہوں نے اس کی وضاحت کی تھی کہ جب حکومت ان کے پاس ہوگی تو ان نکات کو وہ کیسے امپلیمنٹ کریں گے۔ پروفیسر غفور احمد صاحب سے ہماری ملاقات، بہت سارے لوگوں سے ملنے کی مجھے یہ شرف حاصل ہے، اللہ کا شکر ہے، بہت لمبی تعداد میں۔ تو میں مولانا بسار خان کی زندگی کی چونکہ قریب رہا ہوں، تو دیکھیں ان کے ایک سوٹ کیس ہوتا تھا تقریباً اتنا سے چھوٹے سے سائز، اس میں ان کی پوری ضروریات ہوتی تھی، جہاں جانا ہوتا تو ایک بیگ میں 2 جوڑے کپڑے کے، ایک لمبا سا چوگا بھی اوپر پہن لیتے وہ بھی تھا، دوائیاں ان کی اور وہ ساری چیزیں، اور صبح دلیے کا ہلکا سا ناشتہ کرنا، بادام خشخاش وغیرہ، یہ 4 مغز وغیرہ پیسے ہوتے تھے وہ 1 چمچ لے لیتے تھے، حجت کو بھی اٹھتے تھے ماشاء اللہ۔ یعنی ان کی زندگی سادہ ترین۔ ایک دفعہ میں نے کوشش کی کہ ایک جوڑا کپڑا کو بناؤں تو کہتے ہیں میرے پاس ہے، کیا کر لیں آپ نے بنا، میرے پاس ہے کوئی ضرورت نہیں۔ تو مطلب لمیٹیشنس تھی ان کی جو زندگی تھی نا۔ تحریک پاکستان کی جب وہ باتیں سناتے تھے، علامہ اقبال کی وہ باتیں سناتے تھے، تو پورا کبھی آپ کے پاس ٹائم ہو تو نئی نسل کو بات پہنچانے کے لیے بتایا جائے کہ وہ کیا کیا کہتے تھے اور کیا کیا ہوتا تھا، قائد اعظم صاحب کا طرز سیاست کیا تھا، ان کے زبانی سنا ہوا ہے کہ وہ کیسے اپنے مطلب کی بات ان سے کروا لیتے تھے، وہ ان کے لوگوں سے، نہرو سے، پٹیل سے، مولانا ابوالکلام آزاد سے، اور پھر حکومت جو وقت تھی اس وقت وائسرائے جو تھے ان سے اپنے مطلب کی بات ان سے نکلوا لیتے تھے، اور پھر اس پہ ایگری کرتے تھے کہ ہاں ٹھیک ہے ایسے۔ قائد اعظم صاحب جتنے دیانتدار تھے وہ ان کے پاس وہ روایتیں تھیں ان کے پاس کہ وہ کتنے ایماندار تھے، اور مولانا صاحب کو بھی فخر تھا اس بات پہ۔ شاہ نورانی صاحب بھی فقیر آدمی تھے، ان لوگوں نے اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں بنایا، یہ نیک لوگ تھے اور ان کے ہاتھوں میں قیادت ہوتی تھی پاکستان کدھر چلا جاتا، لیکن ہمیں تو ایسے نیک لوگوں کی ضرورت ہی کبھی نہیں تھی، ہمیں تو ایسے لوگ نہیں چاہیے، ہم نے تو ایسے لوگوں کی قدر تک نہیں کر سکے، ہم نے کوئی ایسے ادارے بھی نہیں بنائے کہ جن میں ان کو وہاں بٹھا دیتے اور یہ ہمیں گائیڈ کرتے، ان کی سنتا ہی کون ہے۔ جتنا ان کے پاس ٹائم تھا ہم لوگوں نے کوشش کی، اور پھر بس اللہ نے جب بلایا تو چلے۔ تو میں ان کی ذات سے بہت متاثر ہوں، اور وہ کیا کہنا چاہیے کہ اگر ان کی باتیں کی جائیں تو میرے پاس 30 سال کی باتیں 30 منٹ میں ایک نشست میں تو نہیں ہو سکتی۔ تو آپ نے سوال کیا تو میرا جواب بنتا تھا، مجھے ان کی شخصیت سے بہت پیار ہے۔ ناظرین، یہ تھے محمد خالد خان صاحب۔ مجھے اٹک ٹو نیوز کے ساتھ اجازت دیجیے، نظروں سے اللہ حافظ۔